السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل اردو لیکچرز اینڈ پوئٹری کے ساتھ حکیم وسیم آپ کی خدمت میں حاضر۔ عزیز طلباء، پچھلے لیکچر میں آپ نے سمجھا تھا کہ پیپر کا پیٹرن کیا ہوتا ہے، کون سا سوال کس نمبر پر آتا ہے اور کون سے سوال کے کتنے نمبرات ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہر سوال کو کتنا ٹائم دینا ہے، کتنے منٹ میں ہر سوال ہم نے حل کرنا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 2، وہ ہے سوال نمبر 2 یعنی اشعار کی تشریح کے متعلق، کہ اشعار کی تشریح کیسے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ حصہ نظم کی طرف آتے ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ پیپر کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ پیپر کے اوپر سوال کا جو نمبر دیا ہوا وہ کس طرح دیا ہوا ہے۔ وہ بعض اوقات اس طرح دیا ہوتا ہے اور بعض اوقات اس طرح دیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے پیپر کو فالو کرنا ہے، پیپر کے اوپر دیکھنا ہے کہ سوال کا نمبر کس طرح دیا ہوا ہے۔ اس طرح دیا ہوا تو آپ نے اس طرح دینا ہے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہمارا ہے وہ ہے اشعار کی تشریح۔ یہ والا پورشن جو ہے، یہ والا سوال نمبر، یہ بھی 605 نمبر مارکر کے ساتھ آپ لکھیں گے۔ اشعار کی تشریح والا پورشن جو ہے یہ بھی 605 نمبر مارکر کے ساتھ لکھیں گے۔ حصہ نظم جو لکھنا ہے وہ بھی ہم نے 605 نمبر مارکر کے ساتھ، جو موٹے ٹک والا مارکر ہوتا ہے اس کے ساتھ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے پیپر کی طرف دوبارہ آ جانا ہے۔ پیپر کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو شعر کا نمبر دیا ہوا وہ کس انداز میں دیا ہوا ہے۔ بعض دفعہ اس طرح بھی دیا ہوتا ہے، بعض دفعہ الف اور بے کی صورت میں بھی دیا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ رومن گنتی میں بھی دیا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اس گنتی میں بھی دیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے پیپر کے اوپر دیکھنا ہے کہ کون سی گنتی میں دیا ہوا ہے، تو وہی گنتی آپ نے ادھر لکھ دینی ہے۔ اس سے اگلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو شعر جس کی تشریح کرنا مقصود ہے یا جس کی تشریح کرنا مطلوب ہے، اس کو شعر کو مکمل لکھ دینا ہے۔ آپ نے شعر لکھنے کے بعد آپ نے حوالہ شعر دینا ہے۔ حوالہ شعر یہ جو ہے یہ بھی 605 نمبر مارکر کے ساتھ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد نظم کا عنوان بھی لکھنا ہے، اس کے نیچے اس طرح لائن لگا دینی ہے، اس کے نیچے بھی لائن لگا دینی ہے، اور یہ بھی 605 نمبر کے ساتھ۔ لیکن جو جواب دینا ہے وہ آپ باریک مارکر جو بلیک کلر کا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ لکھیں گے۔ اس سے اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے مفہوم۔ مفہوم کی جو ہیڈنگ آپ نے دینی ہے وہ بھی آپ نے 605 نمبر مارکر کے ساتھ دینی ہے، اسی طرح نیچے لائن لگا دینی ہے۔ اسی طرح اگلا سٹیپ جو آپ نے دینا ہے وہ ہے تشریح۔ تشریح کی ہیڈنگ بھی آپ نے 605 نمبر مارکر کے ساتھ دینی ہے، اس کے نیچے بھی اس طرح لائن لگا دینی ہے، اور مفہوم کم از کم آپ کا 2 سے 3 لائنوں میں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے تشریح شروع کرنی ہے تو اس وقت آپ نے لکھنا ہے کہ زیر نظر زیر تشریح شعر جو کہ درسی کتاب کی نظم حمد جس کے شاعر مظفر وارثی ہیں سے لیا گیا ہے، جس کے پہلے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ، اب یہاں سے پہلے مصرے کی تشریح شروع ہو جاتی ہے۔ اب پہلے مصرے کی تشریح کرتے وقت ہم نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اس کے لیے ایک حوالے کا شعر لکھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی قول لکھنا ہے، کسی حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے، اور کسی آیت کا ترجمہ اسی کے ریلیٹڈ لکھنا ہے، یعنی اسی کے متعلقہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی طرح جب ایک شعر کے پہلے مصرے کی تشریح مکمل ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں ہم لکھ دیں گے، تو اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے کہ اسی طرح دوسرے مصرے میں شاعر مظفر وارثی کہتے ہیں کہ، اب جہاں پہ ہم نے نظم کا عنوان لکھنا ہے تشریح کے دوران اور شاعر کا نام لکھنا ہے تشریح کے دوران، وہ ہم نے جلی حروف میں لکھنا ہے، یعنی واضح کر کے لکھنا ہے، باریک مارکر جو بلیک کلر کا اس کے ساتھ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جب ایک شعر کے پہلے مصرے کی تشریح مکمل ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد دوسرے مصرے کی تشریح ہم نے شروع کرنی ہے، تو ہم نے لکھنا ہے کہ اسی طرح دوسرے مصرے میں شاعر مظفر وارثی کہتے ہیں کہ، اب یہاں سے دوسرے مصرے کی تشریح شروع ہو جاتی ہے، اور جب یہ تشریح ہم کریں گے تو اس کے لیے بھی سیم جیسے پہلے مصرے میں کیا تھا، ایک حوالے کا شعر، قول، حدیث کا ترجمہ اور آیت کا ترجمہ لکھیں گے۔ یہ تو ہو گیا نظم کے متعلق۔ اب اسی طرح ہم آ جاتے ہیں حصہ غزل کی طرف۔ اب جب ہم نے حصہ غزل کی طرف آنا تو سب سے پہلے ہم نے اوپر لکھنا ہے حصہ غزل۔ اس کے بعد ہم نے جس شعر کی تشریح کرنی ہے اس کا اب نمبر ہم نے پیپر کے مطابق ادھر لکھنا ہے۔ اس طرح لکھا ہوگا تو آپ اس طرح لکھیں گے، الف بے میں لکھا ہوگا تو الف بے میں لکھیں گے، رومن گنتی میں لکھا ہوگا تو رومن گنتی میں لکھیں گے، انگریزی گنتی میں لکھا ہوگا تو انگریزی گنتی میں لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے ادھر شعر مکمل لکھ دینا ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ شعر مکمل لکھنے کے بعد نیچے ادھر حوالہ شعر دینا ہے، اس کی ہیڈنگ آپ نے دینی ہے 605 مارکر کے ساتھ۔
اس کے بعد صنف سخن لکھنا ہے ادھر، اور شاعر کا نام یہ بھی آپ نے بڑی مارکر کے ساتھ لکھنا ہے 605 نمبر مارکر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو جواب لکھنا ہے یہ اس کے لیے باریک مارکر آپ لکھیں گے، باریک مارکر سے، بلیک کلر کا ہو جائے مارکر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یہ آگے مفہوم ہم نے لکھنا ہے، مفہوم کے لکھنے کے بعد نیچے لائن لگانی ہے، تشریح لکھنے کے بعد بھی نیچے لائن لگانی، مفہوم کم از کم 2 سے 3 لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم نے اس کی تشریح شروع کرنی ہے تو اس میں ہم نے کہنا ہے کہ زیر نظر زیر تشریح شعر جو کہ درسی کتاب کی غزل جس کے شاعر میر تقی میر ہیں۔ اب یہاں پر جو ہم نے میر تقی میر لکھنا ہے تو ایک تو ہم نے اس کو قوموں میں لکھنا ہے اور دوسرا اس کو باریک مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، کالے مارکر کے ساتھ۔ اور اس کے بعد میر تقی میر ہیں سے لیا گیا ہے۔ شعر کے پہلے مصرے میں شاعر میر تقی میر کہتے ہیں کہ یہاں سے پہلے مصرے کی تشریح شروع ہو جاتی ہے۔ جب پہلے مصرے کی تشریح مکمل ہو جائے گی تو اس کے لیے اس کے متعلقہ حوالے کا ایک شعر لکھیں گے، قول لکھیں گے، حدیث کا ترجمہ لکھیں گے یا آیت کا ترجمہ لکھیں گے۔ یہ لکھنے کے بعد پھر ہم نے آ جانا جس طرح ہم نے نظم میں کیا تھا اسی طرح دوسرے مصرے میں شاعر میر تقی میر کہتے ہیں کہ اس کی دوسرے مصرے کی تشریح کرنے کے بعد ہم نے حوالے کا شعر، قول، حدیث کا ترجمہ اور آیت کا ترجمہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ ہر شعر کی تشریح کم از کم آپ کی یہ سارا کچھ شامل کر کے 1 سے 1.5 پیج پر مشتمل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر کی اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ جیسے دوسرے جو طلباء ہیں اس سے مستفید ہو سکے۔ والسلام۔